تو آپ کے سامنے مسئلہ بیان ہو رہا تھا تعویذات کی جاڑ پھونک کی اس کی شرعی حیثیت. تو ایک قسط اس سے پہلے ہو چکی ہے، دوسری قسط آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ دو قسم کے طبقے ہیں. کچھ اس تعویذ صرف دم جو ہے اس کو دم کو اور جو ہے اس کو جاڑ پھونک کو ہی جائز سمجھتے ہیں، تعویذات کو بالکل شرک سمجھتے ہیں. تو ان کے کیا دلائل ہیں؟ مثلا وہ کہتے ہیں، ان کے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں چونکہ تعویذ میں کسی قسم کا فرق نہیں ملحوظ رکھا گیا کہ کون سا تعویذ جائز ہے اور ناجائز ہے. حالانکہ روایات میں حدیث کی روایات میں ہو، حدیث کی دنیا میں یا فقہی روایات میں آپ دیکھیں گے دونوں میں فرق کیا گیا ہے. رقیہ منتر جنتر منتر یہ ان کو الگ کیا گیا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ یعنی جائز تعویذ جو جائز شرطوں کے ساتھ ہے وہ سلسلہ جدا رکھا گیا ہے. تو میں آپ کے سامنے شرطیں بھی بیان کروں گا، پہلے ان کی بات سن لیں. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ وہ جو کفار تھے وہ بھی بتوں کو کا جو ہے تقرب حاصل کر کے قرب حاصل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے بتوں کے ذریعے سے. تو وہ کہتے تھے بتوں کی ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. تو کہتے ہیں یہاں بھی قرب حاصل کرنے کے سلسلے تعویذ سے ہوتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، تعویذ سے کوئی قرب حاصل نہیں کرتا. تعویذ سے تو آدمی اپنی دنیاوی امور میں طبی معاملات میں اس سلسلے جو ہے وہ اللہ سے عافیت اور شفا چاہ رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خیر و برکت وغیرہ وہ اللہ سے چاہ رہا ہوتا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نام کا واسطہ دے کر چاہ رہا ہوتا ہے. باقی رہ گیا وہ بتوں کا معاملہ، تو بتوں کو اور تعبیر اللہ کے کلام کو ایک درجے میں رکھنا یہ ناانصافی ہوگی. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعویذ کا مقصد، اچھا یہ ایک تو پھر یہ کہتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجر اسود کو چوما تھا، تو چومتے وقت کہا تھا تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. تو جب حجر اسود جو ہے نفع نقصان نہیں دے سکتا تو یہ تعویذ کہاں سے ہمیں نفع نقصان دیں گے؟ تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مسئلہ صاف بھی کر دیا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر پھر حجر اسود کو چومنا چھوڑا تو نہیں تھا نا، پھر بھی چوما ہی تھا نا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں تعویذ نفع نقصان نہیں دے سکتا، تعویذ نہیں اللہ کی ذات ہے نفع نقصان دینے والی. تو یہ تعویذ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی ہوگی تو نفع ملے گا، مرضی نہیں ہوگی تو نفع نہیں ملے گا. تو اسی سوچ اور اسی عزم کے ساتھ، فاروقی عزم کے ساتھ اس کو جائز یعنی شرطوں کے ساتھ جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. لہٰذا یہ دلیل ہمارے خلاف آپ کی نہیں، یہ بات بھی ہمارے خلاف نہیں جائے گی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حرمت کی دلیلیں عام ہیں، تو ہم کہتے ہیں عام نہیں. اگر آپ ساری دلیلوں کو پڑھیں تو اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2200 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں صاف ہے کہ کوئی حرج نہیں ایسے تعویذ میں کہ جس میں شرک کا سلسلہ نہ ہو، شرک کا شائبہ نہ ہو. تو دیکھیں کہاں ہے استثناء موجود ہے. اچھا عموم نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ مسئلہ ہے. اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں آپ علیہ السلام کو کہتے ہیں صحابہ کا اور آپ علیہ السلام کا معمول نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام کا معمول لکھنے کا، تعویذ لکھنے کا بالکل ٹھیک ہے نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول نہیں ہے، اور ان کا فعل کیا ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں سد ذرائع کا تقاضا بھی یہ ہے کہ چیز جائز بھی ہو لیکن ناجائز کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو بھائی جب شرطوں کے ساتھ صحیح اور غلط جب دونوں اس معاملے میں ممتاز ہیں، واضح ہیں، تو اب اس میں آپ کس طرح سد ذرائع کا سلسلہ؟ سد ذرائع کا سلسلہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں صحیح اور باطل کی تمیز بالکل نہ ہو سکتی ہو. یہاں صحیح اور باطل کی تمیز بالکل ہو سکتی ہے، تو سد ذرائع کا سلسلہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 اور صفحہ 374 کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہ قرآن ہو غیر قرآن ہو تعویذوں کو وہ مکروہ سمجھتے تھے. تو ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تعویذ باندھنے یہ ناجائز تو نہیں ہے، البتہ بہتر یہ کہ تعویذوں کے بجائے آدمی دعاؤں کا، اعمال کا، ان کا دم وغیرہ اس تک ہی محدود رہے. ہم یہی کہتے ہیں، لیکن بات یہاں جائز ناجائز کی ہو رہی ہے. اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بے ادبی کا احتمال ہوتا ہے کہ انسان حالت جنابت میں کبھی ہوتا ہے، حالت مستری میں ہوتا ہے،
حیض نفاس میں عورت ہوتی ہے اس طرح کی، تو پھر اس حالات میں یہ واش روم میں ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر اس طرح کا لکھا تعویذ آیتوں والا ہے تو اس کو نہ رکھے اس حالت میں اپنے پاس، اس کو باہر رکھے، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ بند ہے، اس کے اندر بالکل سیل کیا ہوا ہے، تو یہ فقہی مسائل کے اندر یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں سورہ جن کے اندر آیت نمبر 6 میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو پہلے اسلام سے پہلے بھی جنتر منتر کے سلسلے جنات وغیرہ یہ کرتے تھے، اور نظر بد سے بچنے کے لیے اس طرح کے سلسلے، تو ہم کہتے ہیں وہ معاملہ، اور وہ کہتے ہیں بچے کے سرانے کے نیچے چھری رکھتے تھی عورتیں کہ وہ ڈرے نہ، اس طرح کے سلسلے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو چیز ناجائز نہ بنتی ہو، تو اس کو آپ خواہ پچھلی کسی قوم یا پچھلے کسی دور جاہلیت کے کوئی معاملات کو سامنے رکھ کر اس کو ناجائز کرنے کی کوشش کرے، تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہاں ناجائز کرنے کے لیے، ناجائز ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہاں کے باقاعدہ دلائل دینے پڑیں گے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کے گلے میں ہار اس طرح کا تعویذ دیکھا تھا، تو انہوں نے کھینچ کے نکال دیا تھا اور کہا تھا انہوں نے کہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو ہے گھرانے کو شرک سے بری کر دیا ہے، غنی کر دیا، بری کر دیا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس کو انہوں نے شرک کہا تھا، تو شرک کہا تھا، یہ ان کے تقوی کی علامت تھی، جس تقوی کی علامت کے ساتھ، وگرنہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا ایک صحابی اس کو تعویذ کو بندوا رہے بچوں کو اور دوسرے شرک کہہ رہے، تو کوئی توحید اور شرک کا معیار ان کا جدا ہو گیا، اس طرح تو ایک صحابی پر الزام آئے گا۔ تو وہ تقوی کا معیار بتا رہے تھے، تقوی یہی ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا اہل علم علماء کو تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مولوی صاحب نے تعویذ لٹکایا ہوا ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو لوگ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کو بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث پیش کرتے ہیں مسند احمد کی، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا، تو بالکل اس نے شرکیہ جو کلمات والا تعویذ باندھا تو اس نے شرک کیا، یا اس نے تعویذ کو موثر حقیقی سمجھا کہ یہی میں سب کچھ کرے گا تعویذ ہی، تو بالکل شرک کیا۔ لیکن جب یہ چیزیں نہ ہو تو جائز ہے۔ اچھا، جائز ہونے کے دلائل دیکھ لیں، جائز ہونے کے دلائل میں سے مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، تو دیکھیں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا۔ شفا یہ روحانی شفا بھی ہے، روحوں کی شفا، اور یہ جسمانی شفا بھی ہو سکتی ہے، اور اہل علم نے کہا ہے کہ دونوں طرح کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ وہ جس کو ڈسا تھا موذی چیز نے، تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر پڑھ کے دم کیا تھا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھ لیں کہ نابالغ بچوں کے گلے میں وہ گھبراہٹ کے حوالے سے کہ درج ذیل جو کلمات جو یعنی اس طرح کے ہوتے ہیں وہ رکھیں۔ مثلا ترمذی کے اندر 3539 نمبر پر بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 181 میں بھی موجود ہے، ترمذی 3528 پر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا عمل کہ وہ تعویذ لٹکاتے تھے، جو پڑے ہوئے نہ تھے، چھوٹے بچے تھے ان کے گلوں میں۔ اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ کلمات بھی وہ اس طرح کی ترتیب کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بھی معوذتین جو ہے وہ پڑھتے تھے، پھونکتے تھے اپنے اوپر جب بیمار ہو گئے اور آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے تو امی عائشہ صدیقہ پڑھ کر آپ کے ہاتھ کو برکت کے لیے اوپر پھیرتی تھیں، وہ معوذتین ہی تھے۔ اور یہ صحیح مسلم کی 2192 نمبر حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری کی 2276 نمبر پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا وہ عمل جو روایت ہے وہ وہی ہے جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ بچھو نے ایک شخص کو ڈس لیا تھا تو سورہ فاتحہ کا دم کر کے ان سے ریوڑ بھی لیا تھا، ریوڑ کا حصہ بھی بکریوں کا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام حسنین کریمین پر بھی جو ہے وہ دم کرتے تھے، مثلا آپ پڑھتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ آپ علیہ السلام ترمذی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 26 کے اندر یہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر پھر آگے تشریح بھی ہے نا، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2200 ہے، اس میں ہے کہ جب تعویذ یا اس تعویذ میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی شرک نہ ہو، تعویذ کے اندر کوئی اس دم کے اندر اس تعویذ کے اندر۔ اسی طرح جو ہے اب دیکھ لیں وہ شرطیں کون سی ہیں کہ جن شرطوں کے ساتھ تعویذ کا باندھنا بندوانا جائز ہوتا ہے، تعویذ کا کرنا۔ نمبر 1، جو تعویذ کیا جا رہا ہے اس میں کلمات قرآنیہ ہوں یا دعائیں وہ جو ماثور دعائیں ہیں، منقول دعائیں،
اچھی دعائیں وہ ہوں، اللہ کے اسماء ہوں، صفات ہوں اللہ کے۔ نمبر 2، کلمات کفری اور شرکیہ نہ ہوں، جنتر منتر اس قسم کے سلسلے نہ ہوں۔ نمبر 3، کلمات محملہ، مجھولہ کلمات جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی اوپر نیچے ٹنڈے منڈے ڈال دیتے ہیں، وہ نہ ہو۔ نمبر 4، تعویذ کو مؤثر بالذات فاعل حقیقی نہ سمجھا جائے کہ تعویذ سب کچھ کرے گا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ صرف بہانہ ہے، وسیلہ ہے، جیسے ڈسپرین اور فلیجل استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 5، تعویذ میں شفا کو منحصر رکھا جائے، جو ہے شفا کو منحصر یعنی تعویذ کے ساتھ ہی جوڑنا کہ تعویذ کیا ہے تو لازمی شفا ملے گی، ضروری نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی، اور اس ترتیب سے۔ اور اسی طرح جو ہے عملیات یہ جو کرنے والا ہو، ایک تو وہ ماہر ہو، صحیح عقیدہ ہو، اور واقف بھی ہو اس سے، فراڈیا پیشہ ور نہ ہو، اور شرکیہ مزاج والا خرافاتی اس قسم کا پیشہ ور نہ ہو۔ تو یہ تقریباً 6 شرطیں جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب اس کی تاثیر کے لیے، تعویذ کی تاثیر کے لیے علماء فرماتے ہیں چونکہ تعویذ ایک دعا کی ہی صورت ہے، تو جیسے دعا میں رزق حلال ہونا چاہیے، کھانا پینا پہننا حلال کا ہونا چاہیے، تو اس میں بھی کھانا پینا پہننا حلال کا ہونا چاہیے۔ دوسرا، صدق یقین وہاں دعا میں ہونا چاہیے، تو یہاں بھی صدق یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر کامل توکل ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ جو تفصیل کے ساتھ میں نے 2 طرفہ موقف اور ان کے دلائل بھی رکھے، اور ان دوسرے طرف کے دلائل کے جواب بھی دیے، اور شرطیں بھی بیان کر دیں، جواز کی 6 شرطیں بیان کر دیں، اور تاثیر کے لیے میں نے 2 شرطیں مزید بیان کر دی، اور اس پر شواہد بھی پیش کر دیے۔ اب آخر میں مختصر یہی ہے کہ جواز کے ساتھ جو شرطیں ہیں، ان شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعویذ کرنا، باندھنا، بنوانا، جھاڑ پھونک وغیرہ، پرچ لکھ کر، کاغذ لکھ کر ولانا سب درست ہے، لیکن موقع محال کے مطابق دعائیں لینا، دعاؤں کو لینا، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، عمل کا اہتمام کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تعویذوں کے چکروں سے نکل جائیں، اور پڑھے لکھے لوگ دعاؤں کا اور اعمال کا اہتمام کریں، اور یہ جو تعویذ کے سلسلے ہیں یہ صرف بچوں کے لیے تک محدود رکھیں، اور ان پڑھ لوگ ہیں اور لوگ جو ہیں یا مجنون پاگل وغیرہ ان کے لیے ہونے چاہیے، اور علماء کو تو تعویذوں سے یعنی تعویذ باندھنے سے کم از کم دور رہنا چاہیے، بلکہ جو علماء تعویذ کرتے بھی ہیں تو ان کو کم از کم عوام کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ تعویذ کے بجائے دم درود وغیرہ یا اعمال یا دعائیں ان کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اصل ترتیب وہ ہے، یہ تو دوسرے نمبر کی ترتیب ہے، مطلب ثانوی درجے کی ترتیب ہے، اولی درجے کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ ساتھ یہ چیزیں بھی بیان کرنی چاہیے، اور عالم کو کم از کم تعویذ گنڈے وغیرہ باندھنا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، اس سے غلط تاثر جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی واقعی بہت بڑا جو ہے اہم مسئلہ ہے، اور یہ دین کا ثابت شدہ اس ترتیب سے مسئلہ ہے کہ گویا آپ الاسلام نے، صحابہ نے باقاعدہ ترتیب سے یہ سلسلے کیے ہیں، تو عالم کو کم از کم بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔